بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اختتام کی مناسبت سے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان پروگراموں میں کئی ایک مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ جو بنیادی مقصد مدارس کے منتظمین کی طرف سے عموماً پیش نظر دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ احباب کو دینی علم کے ساتھ وابستہ رہنے کا پیغام دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت دینی علم کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ اگر دینی علم سیکھنے اور سکھانے سے کوئی بڑی عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ کام دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معلم بنا کر بھیجا، تو حاضرین بالخصوص اس بات پر توجہ کریں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور کم مجموعوں میں دیکھی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں نوجوانوں کی بھرپور تعداد ہے کہ آپ کو اس مجلس میں اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ دینی درس گاہوں کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے جوانوں کو دینی علم کے ساتھ وابستہ کریں۔ یہ وہ کام ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے صالحین، سفرا، کرام، بررا کا مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ عبس میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے لیے نصیحت ہے ان صحیفوں میں جو صحیفے معززین کے ہاتھوں میں ہیں، عزت والوں کے ہاتھوں میں ہیں، علماء کے ہاتھوں میں ہیں، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ سورہ عبس کی اس آیت میں اللہ نے دینی علم رکھنے والے اور دینی کتابیں اٹھانے والے اور دینی کتابیں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سفرا، کرام، بررا کہا ہے کہ وہ لوگ معززین ہیں، وہ خاص الخاص ہیں، وہ نیک لوگ ہیں اور وہ عزت دار لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو دینی مدارس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں اور نئے سال سے اپنے جوانوں کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نوجوان میں شعور مندی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ اس جوان کو عالم بنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، قضاء حاجت کے لیے گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے پانی بھرا وضو کے لیے اور میں باہر انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ آپ باہر تشریف لائے، میں نے پانی دیا، حالانکہ آپ نے پانی مانگا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عالم بننے کی دعا کی۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔
اے اللہ اسے دین کا عالم بنا، اسے قرآن کی تفسیر کا عالم بنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قوم میں، جوانوں میں، ٹبر میں، فیملی میں جو بچے سمجھدار ہوں، ذہین ہوں، صحت مند ہوں، ایکٹیو ہوں، بردبار ہوں، ان بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں اور انہیں عالم بنائیں۔ عالموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین بتایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں یذہب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک کر کے فوت ہو جائیں گے، فیبقى حثالۃ کحثالۃ الشعیر، باقی لوگ جو بچیں گے نیکوں کے جانے کے بعد وہ حثالہ یا حفالہ، آپ نے ارشاد فرمایا حثالہ اور حفالہ یہ کچرا ہے، جب آپ کسی چیز کو چھانتے ہیں تو چھلنی میں جو کنکریاں بچ جاتی ہیں یہ حثالہ ہے۔ صالحین فوت ہو جائیں گے اور پیچھے بیکار لوگ بچیں گے، لا یبالی بہم اللہ بالا، اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے علم چھین نہیں لیتا کہ رات کو عالم ہو اور صبح اٹھے تو اس کا علم ختم ہو گیا ہو۔ علم اٹھتا ہے علماء کی وفات کے ساتھ، علماء کی موت ہو جاتی ہے، لوگ جہلاء کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں، پھر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں، تو پوری قوم کی بقا اور خیر کا جو تعلق ہے وہ اس قوم میں علماء کی موجودگی کے ساتھ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ابھی شیخ محترم نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ سورہ توبہ کا کل مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے، منافقین کی پہچان کرائی ہے، جنگ تبوک کے تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، ہر گروہ اور ہر طبقے میں اتنے افراد ضرور چنو جو دین کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد اپنے علاقوں میں آ کر دین سکھائیں۔ جہادی صورت ہے، جہاد کے تناظر میں پوری صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا ہے کہ ہر طبقے میں، ہر ادارے میں، ہر اسکول میں، ہر بستی میں، ہر مسلمانوں کے طبقہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں علماء کی اتنی تعداد میسر ہونی چاہیے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ جس قوم میں علماء نہیں رہتے، قوم علماء کے ساتھ وابستہ نہیں رہتی، مدارس میں داخلوں کا رجحان نہیں رہتا، لوگ اپنی اولادوں کو مولوی عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس قوم کی قیادت جاہلوں اور فتنہ بازوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس قوم کا نظریہ کھلونا بن جاتا ہے، اس قوم کا ایمان خطرے میں پڑ جایا کرتا ہے۔ یہ دینی علم کا سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک شخص آئے، جبریل علیہ السلام، انسانی شکل میں، سفید سر کے سیاہ بال ہے، داڑھی کے سیاہ بال ہے، جوانی کی عمر ہے، مسافر نہیں لگتے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے کوئی اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ محدثین اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قوم کے ہر فرد کو اور بالخصوص جوانی کے ایام میں دینی علم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ کالے بال جوانی میں ہوتے ہیں، اور مسجدوں کو علم کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ رسمی تعلیم
کے ساتھ ساتھ جز وقتی تعلیم کے موقع ہونے چاہیے کہ قوم کے ہر طبقے کو جب ٹائم ملے وہ مسجد میں آئے، اسے مفتی میسر ہو، اسے سکھانے والا میسر ہو۔ یہ باقاعدہ مدرسے کی کلاس کا ٹائم نہیں تھا، اجنبی آیا تو اسے عالم موقع پر مل گیا، آنے والا جوانی کی عمر میں آیا، صاف ستھری حالت میں آیا، فریش تازہ دم آیا اور قریب آ کر بیٹھا، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے پاس اپنے گھٹنے رکھے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور کہا اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے بتائیں ایمان کیا ہے۔ آپ نے بتایا، کہا اسلام کیا ہے، آپ نے بتایا، کہا احسان کیا ہے، آپ نے بتایا، کہا قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائیں۔ یہ سوال جواب ہو گئے، وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جائیں اور جا کے اس بندے کو واپس بلا کے لائیں۔ بندہ نہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ وہ کون تھے؟ کہا نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے جو تمہارے پاس دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آسمانوں میں سب سے افضل جبریل علیہ السلام، زمین پر سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل مقام اللہ کا گھر مسجد نبوی، اور سب سے افضل کام اتاکم یعلمکم دینکم۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہے، دینی تعلیم کی راہوں کو آسان کر دیا ہے۔ علماء کے لیے نشستیں میسر کی جاتی ہیں، علماء کا قحط پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے سیٹیں اتنی میسر ہیں کہ کہیں علماء بے روزگار نظر نہیں آتے ہیں۔ قوم کے پاس جتنے علماء ہیں اس سے 10 گنا علماء زیادہ ہو جائیں تب بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ہر فیلڈ میں افراد کی زیادتی ہے، سیٹیں 4 ہوتی ہیں، انٹرویو دینے والے 1300 بندے ہوتے ہیں، اور دینی شعبے میں جو بندہ جا رہا ہے اس کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے۔ آپ میٹرک کے بعد ایف اے بی اے یونیورسٹیوں کے راہیں لیں گے تو دینی مدارس کی طرف رخ اگر قوم نہیں کرے گی تو ایسی صورت میں دینی علم مرتا جائے گا، دینی علم مرتا جائے گا، اور نتیجتاً جو دینی رہنمائی کریں گے وہ علماء نہیں ہوں گے، اور ہم اس چیز کا شکار ہیں۔ تو اس مجلس میں میں اپنا حصہ یہ ڈالنا چاہتا ہوں، یہ نیا ادارہ ہے اور اس اعتبار سے یہ مبارکباد کا خصوصی مستحق ہے۔ میں کوئی بناوٹ اور مبالغہ آرائی سے بات نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ٹیم دی ہے، ایسی ٹیم بیک وقت مدارس کے اندر میسر ہونا، کیونکہ ہم فیلڈ کو جانتے ہیں، عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ یہ جو افراد آپ کو بآسانی اس ادارے میں میسر ہیں، اس طرح کے افراد کئی ضلعوں کے اندر میسر نہیں آتے، کئی شہروں میں میسر نہیں آتے۔ یہ خوش بختی ہے اور مخیرین کے خرچوں کی برکت ہے اور معاونین کے خلوص کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شیخ حافظ ریاض عاقب حافظہ اللہ، مولانا عبد المنان صاحب اور دیگر کے ذریعے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عمدہ موقع میسر کر دیا ہے۔ ادارے کے متعلقین کو بھی میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ جز وقتی کلاسز کا اہتمام ساتھ رکھیں۔ کوئی ہفتہ دے سکتا ہے، کوئی گھنٹہ دے سکتا ہے، کوئی 2 گھنٹہ دے سکتا ہے، قوم کی مصروفیت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بھی اس چشمے سے سیراب کریں، اور کل وقتی جو سلسلہ ہے اس کے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو مضبوط کرے۔ اہل علاقہ نئے سال سے اپنے بچوں کو اس ادارے کے ساتھ وابستہ کریں اور مستقبل کو اللہ کے حوالے کریں۔ انشاءاللہ مستقبل اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ۔